اللہ بھی ولی ہے، رسول اللہ بھی ولی ہیں، مومنین بھی ولی ہیں۔ اب فرق کیا ہے؟ فرق وہی اہل سنت والجماعت ہی بتائے گا، وہ یہ ہے کہ اللہ بساتے خود ولی اور مددگار ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں، اور رسول اللہ اللہ کے برگزیدہ بندے اللہ کی عطا سے ولی اور مددگار ہیں۔ فرق پیدا ہو گیا کہ نہیں؟ شرک ہوا نہیں ہوگا۔ اب یہ اللہ کے ولی ہیں، یہ ہمیں معلوم ہو گیا، معلوم ہوا کہ نہیں؟ ہر ایک کوئی جانتا ہے کہ اللہ کے ولی ہیں، انہیں معلوم ہے۔ اب معلوم ہونا صرف کافی نہیں ہے، اس لیے کہ جیسے ابو جہل کو معلوم تھا آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ ہے، ابو لہب عتبہ شیبہ کو معلوم تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم برحق ہیں، وہ جانتے تھے لیکن مانتے نہیں تھے۔ جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ہے۔ اب ماننے کے لیے رب خود فرما رہا ہے، اب تم تو جان لیے اللہ ولی ہے، رسول اللہ ولی ہے، مومنین اللہ کے برگزیدہ بندے جو ہیں ولی ہیں، یہ جان لیے، اب ماننا لازمی ہے۔ مانیں گے؟ کیسے مانیں گے؟ میری بات سنیں، قرآن کی آیت پر کے حکم کے متعلق اللہ رب العزت قرآن میں آگے فرما رہا ہے، اسی آیت کیا آگے وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا، جو اللہ کو ولی بنا لے۔ اللہ ولی ہے، یہ جاننا کافی نہیں ہے، ماننا ہے۔ جو اللہ کو ولی بنا لے، جو رسول اللہ کو ولی بنا لے، جو اللہ کے برگزیدہ بندوں کو یعنی مومنین کو ولی بنا لے، یہی حزب اللہ ہے، اہل سنت والجماعت ہے۔ بے شک کیا ہے؟ اللہ نے کیا فرمایا ہے؟ یہ حزب اللہ ہے، اور ایک آیت پر رب کبیر نے فرمایا یہی وہ جماعت ہے جو کامیاب ہے۔ کون ہے؟ اب جو اللہ کو ولی مانے، رسول اللہ کو بھی ولی مانے، جو اللہ کو ولی مانے، وہی کامیاب ہے، وہی کامران ہے، وہی دنیا میں کامیابی حاصل کر سکتا ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ اب جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو اللہ کو ولی مانے، رسول اللہ کو ولی نہ مانے، جو اللہ کو ولی نہ مانے، وہ بھی گمراہ ہے۔ جو اللہ کو ولی نہ مانے، صرف رسول کو مانے یا اللہ کو مانے، وہ بھی گمراہ ہے۔ اہل سنت والجماعت وہ ہے جو اللہ کو بھی ولی مانے، جو رب کائنات بذات خود ولی ہے، اللہ کی عطا سے رسول اللہ کو بھی ولی مانے، اولیاء اللہ کو بھی ولی مان لے، وہی کامیاب ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، مسلک اعلی حضرت۔ فرمایا گیا وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ محترم بزرگ دوستو، اور یہ اللہ کی دامن سے وابستہ ہونے کا بڑا صلہ ہے، ان کو ماننے کا بڑا صلہ ہے، ان کی عقیدت دل میں بسانے کا بڑا صلہ ہے۔ رب کائنات اپنا قرب حاصل کرائے گا اور آپ ان سے محبت کریں گے، ان کی عقیدت دلوں میں بسائیں گے۔ آج اگر دشمن کے سرزمین پر اس خانقاہ پر کسی ولی کے دامن سے وابستہ ہونے کے بعد ہم ان کی فیوز برکات کو حاصل کرنے کے لیے اس محفل میں حاضر ہیں، تو رب کائنات کا حکم ہے، اسی مطابق ہم حاضر ہیں۔ اللہ کا قرب حاصل ہوگا، اولیاء کرام کے فیوز برکات حاصل ہوں گے اور ہم ان کو مان لیں گے۔ یہ اولیاء اللہ کی محبت دل میں جب سارے وہ دنیا اور آخرت میں کامیاب ہے۔ اب آئیے جو نہیں مانتے ہیں، رب کائنات فرما رہا ہے سورۃ الکہف میں ہے وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَن تَجِدَ لَهُ وَلِيًّا مُرْشِدًا۔ جسے اللہ گمراہ کرنا چاہے، جسے اللہ ہلاک کرنا چاہے، جسے برباد کرنا چاہے، جسے راہ ہدایت سے ہٹانا چاہے، اللہ اسے ولی نہیں عطا کرتا، مرشد عطا کرتا ہے۔ جنہیں رب تبارک و تعالیٰ راہ ہدایت سے بچانا چاہتا ہے، جنہیں رب تبارک و تعالیٰ گمراہ کرنا چاہے، وہ ولی اور مرشد نہیں پاتا ہے۔ رب تبارک و تعالیٰ ایسے بندے کو نہ ولی عطا کرتا ہے نہ مرشد عطا کرتا ہے۔ آپ جن کے دامن، جن کے ہاتھ ولی کے دامن سے وابستہ ہے، جو کسی مرشد سے وابستہ ہے، وہی اہل سنت والجماعت ہے۔ جو اولیاء اللہ سے وابستہ ہے، قسم خدا کی رب کائنات کے حکم کے مطابق مرتے دم تک وہ گنہگار ہو سکتا ہے لیکن بے ایمان نہیں ہو سکتا، بے ایمان نہیں ہو سکتا ہو۔
رہبری ضروری ہے، رہبری ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رہبری ضروری ہے، رہنما ضروری ہے، رب تک پہنچنے کو سلسلہ ضروری ہے، بارگاہ حضرت میں التجا رحمتوں کے دروازے خود بخود نہیں کھلتے، رحمتوں کے دروازے خود بخود نہیں کھلتے، بارگاہ حضرت میں التجا ضروری ہے، ضروری ہے، رہبری بھی رہنما بھی ضروری ہے۔ اللہ کا قرب یوں ہی حاصل نہیں ہوگا مسلمانوں، یہ قرآن و حدیث کا حکم ہے۔ اب آئیے حدیث سے پاک آپ کو سناتا چل رہا ہوں۔ اللہ کے نبی سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا رب اشعث مدفوع بالابواب لو اقسم علی اللہ لابرہ، اے میرے نبی کائنات نے فرمایا اے میرے غلاموں تم ایسے لوگوں کو بھی دیکھو گے، کچھ لوگوں کے حالات ایسے ہوں گے جو پراگندہ ہوں گے، بال بکھرے ہوئے ہوں گے، چہروں پر گرد و غبار ہوگا، یہ ساری حالات ہوگی، جب تمہارے دروازے پر آئے گا تم اس کی حالات کو دیکھ کر دھٹار دو گے، لیکن باطن میں اس کا یہ حال ہوگا رب کی بارگاہ میں اگر وہ قسم کھا لے تو رب تبارک و تعالیٰ ان کی قسم ضرور پوری فرمائے گا۔ حدیث مچل کر کہہ دیجئے ایک بات سبحان اللہ، کہہ دیجئے یہ حدیث سنا رہا ہوں، حدیث اور حدیث، ایک حدیث پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا سوال ہے۔ یہاں علماء کرام بیٹھے ہیں محترم جو دوستو، اور ہمارے سیمانچل کے ایک عظیم عالم دین، عظیم شخصیت، پیکر علم و ادب، فضیلت الشیخ حضرت علامہ مولانا مفتی علی احمد مظفر صاحب قبلہ مدد اللہ علیہ۔ محترم جو دوستو، یہ کوئی معمولی شخصیت نہیں ہے، یہ عظیم شخصیت ہے جو مدرسے میں بیٹھ کر حدیث پڑھاتے ہیں، قرآن کی تفسیر پڑھاتے ہیں۔ محترم جو دوستو، یہ علماء کرام وہ ہیں کہ اولیاء کے بعد اگر مومنین کو کسی چیز کی ضرورت ہے تو علماء کرام کے دامن سے وابستہ ہونے کی ضرورت ہے۔ اولیاء کے بعد محترم جو دوستو، علماء کرام کو معمولی کبھی مت سمجھے گا، یہ حدیث پڑھاتے ہیں، یہ جانتے ہیں کہ حدیث، ایک حدیث کا پڑھنا یا سمجھنا یا سننا کتنا بڑا ثواب ہے، یاد کرنا کتنا بڑا ثواب ہے۔ نبی کائنات فرماتے ہیں ایک حدیث پر عمل کرنا 100 شہیدوں کا ثواب، کتنے؟ 100 شہیدوں کا ثواب ہے۔ یا اللہ رب کی بارگاہ میں کسی چیز کے بارے میں قسم کھا لے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی قسم کو ضرور پوری فرماتا ہے۔ قسم کھا لے کہ فلاں کے گھر میں لڑکا پیدا ہونا ہے، قسم کھا لے آج بارش ہونی ہے تو بارش ہوگی، فلاں کے گھر لڑکا پیدا ہوگا، کیوں؟ اس لیے کیا ہے اللہ یہ خود نہیں کچھ کرتے، اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ کس کے حکم سے کرتے ہیں؟ کس کے حکم سے؟ اللہ کے حکم سے کرتے ہیں۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، اے میرے بندے جان لو اللہ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے، اور یہ بھی جان لو أَلَا إِنَّ أَوْلِيَاءَ اللَّهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ یہ بھی خبردار جو سن لو، کان کھول کر غور سے سنو، خبردار میرے ولیوں کی طرف انگلی مت اٹھانا ورنہ تمہاری دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ یہ اللہ ہے جنہیں دنیا میں نہ کوئی خوف ہے نہ آخرت میں کوئی غم ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، حضور شاہ فیض محمد قادری دربھنگی، حضور شاہ فضل احمد قادری، حضور خواجہ فیاض احمد قادری، خانقاہ فیضیہ فیضان العلوم، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ اللہ ہے، اس لیے کہ رب
قدیر نے فرمایا حدیث قدسی ہے، نبی کائنات سیدی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، اللہ فرماتا ہے جب کوئی مومن بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا قرب حاصل کر لیتا ہے تو میں اس سے بے پناہ محبت کرتا ہوں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حدیث قدسی اور حدیثوں میں سب سے بڑا مرتبہ ہے حدیث قدسی کا۔ حدیث سنا دو، ٹکڑا سنا دیتا ہوں میں آپ کو۔ فَكُنْتُ سَمْعُهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ وَيَدَهُ الَّتِي يَبْطِشُ بِهِ وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي بِهَا وَلَئِنِ سَأَلَنِي لَأَعْطِيَنَّهُ۔ رب قدیر فرماتا ہے میں اس بندے سے اتنا پیار کرتا ہوں، اتنی محبت کرتا ہوں کہ میں اس کا کار بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کا ولی کا اگر ہم یہاں بیٹھے بیٹھے رسول اللہ کو پکاریں تو کیا وہ نہیں سنیں گے؟ یہ ولی کی بات ہے، اور ولی سے آدھا مقام ہے۔ ولی تو نبیوں کے قدموں کے دھول ہوا کرتے ہیں، یہ تو ولی کا مقام ہے۔ رسول اللہ کا کتنا اونچا مقام ہوگا؟ اگر ہم یہاں سے درود پڑھیں گے کیا رسول اللہ نہیں سماعت کریں گے؟ بے شک ضرور۔ ارے حدیث ایمان کی بات ہے، ایمان کے لیے ڈر جاؤ، کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ کو اللہ رب العزت خود فرما رہا ہے جب ایمان کا مخالف تمہارا باپ ہو جائے تو چھوڑ دو، بھائی ہو جائے تو چھوڑ دو، تمہارے بیٹے ہو جائے تو چھوڑ دو، اس لیے کہ سب سے پہلے اللہ اور اس کے رسول کی محبت، بعد میں اور کچھ۔ بے شک بے شک، سبحان اللہ، سبحان جب اللہ۔ اولیاء اللہ کی سماعت کا یہ عالم ہے، کیونکہ اولیاء اللہ اپنی سماعت سے نہیں سنتے، آپ خود فرماتا ہے میں اس کا کار بن جاتا ہوں۔ ارے اولیاء اللہ اور آپ کی سماعت سے سنتے ہیں، جو اولیاء اللہ کی سماعت کا انکار کرتا ہے وہ ان کی سماعت کا نہیں بلکہ رب کی سماعت کا انکار کر رہا ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس کی اس لیے نبی کائنات اگر ہم درود پڑھے سنتے ہیں، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان کانے لانے کا سلام۔ بہت خوب۔ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، کس کی؟ میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اللہ خود فرماتا ہے میں اس کا آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے۔ المختصر میں اللہ فرماتا ہے میں اس کا پار بن جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے۔ اے اولیاء اللہ کو رب قدیر نے وہ مقام عطا فرمایا ہے، رب خود فرما رہا ہے میں اس کا کان بن جاتا ہوں، آنکھیں بن جاتا ہوں، ہاتھ بن جاتا ہوں، پیر بن جاتا ہوں۔ اے رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت جہاں تک ہے، رب کی عطا سے اولیاء اللہ کی طاقت وہاں تک ہے۔ کس کی عطا سے؟ رب کی عطا سے۔ اس لیے غوث اعظم بغداد کی سرزمین میں بیٹھ کر سمندر میں ڈوبتی ہوئی کشتی کو نیا لگا دے تو یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے، یہ چھوٹی سی بات ہے۔ کیا؟ کیونکہ وہ اللہ کے دستے قدرت سے نیا کو پار لگاتے ہیں۔ کس سے؟ اللہ کے دستے قدرت سے نیا کو پار لگاتے ہیں۔ محترم بزرگ دوستو، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سارے اسلام علی جناب محمد جعفر کلیم نوری صاحب کی بلا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ محترم تو رب تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے میں اس کے ہاتھ پر کان آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہیں، استعمال کرتے ہیں۔ یہ اولیاء اللہ وہ ہیں جو دنیا میں ہی بڑی طاقت والے ہیں اور آخرت میں بھی ہمارے کام آئیں گے۔ اور عاطف غیبی سے آواز آئی، اے میرے فرشتوں، میں عثمان ہارونی کے صدقے میں ان کے مرید یعنی خواجہ غریب نواز یعنی معین الدین کے مرید کو بخش دیا ہے۔ عثمان ہارونی یعنی خواجہ غریب نواز کے مرشد عثمان ہارونی کے صدقے میں نے معین الدین کے مرید کو بخش دیا ہے۔ محترم بزرگو دوستو، یہ قبر کی حالات کو خواجہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ نے زمین پہ کھڑے ہو کر کیسے ملاحظہ فرما رہے ہیں؟ کیوں نہ کریں؟ کیونکہ حدیث سنی نا آپ نے، اللہ فرماتے ہیں میں اس کی آنکھ بن جاتا ہوں۔ کیا؟ اب اللہ کی بصارت جہاں تک دیکھے گی، رسول اولیاء اللہ کی آنکھیں بھی وہاں تک دیکھیں گے، اللہ بساتے خود دیکھے گا اور اولیاء اللہ اللہ کی عطا سے دیکھیں گے۔ محترم بزرگ دوستو، اس لیے اب اعتراض کی کوئی گنجائش
نہیں ہے. اللہ اللہ کیے جانے سے اللہ نہ ملے. اللہ والے یہ ہے جو اللہ سے ملا دیتے ہیں. اللہ اللہ کیے جانے سے صرف اللہ نہیں ملنے والا, اور اللہ کو چاہتے ہیں, اللہ کا قرب حاصل کرنا چاہتے ہیں, اللہ کے دامن سے وابستہ ہو جائیں, آپ کو اللہ مل جائے گا. ہوئیں گے نا انشاءاللہ. اور یہ عقیدے کی بات آپ کو میں نے سنایا ہے, اپنے عقیدے کو پختہ کریں گے نا. کہاں سے سنی ہے؟ کہاں سے؟ ظہور احمد سے نہیں. کس سے؟ ظہور احمد کا یہ کسی اس کے گھر کے ہاتھ قرآن حدیث نہیں ہے. اللہ کا فرمان. کس کا؟ رسول اللہ کا فرمان. کس کا؟ اب اللہ اور اس کے رسول کے فرمودات کے سامنے یار جو جائے گا اور وہ وفادار نہیں ہے, غدار ہے تو لات مار کے بھگا دے. سب سے پہلے قرآن, سب سے پہلے اللہ, سب سے پہلے رسول اللہ اور حدیث رسول, اس کے بعد اور کوئی. ہم انہی کو مانیں گے. محترم دوستو, اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے ہم اور آپ سبوں کو ان چند باتوں پہ عمل کرنے کی توفیق اور عطیہ عطا فرمائے, اور